بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 51 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کداب آل فرعون، کا کی طرح، داب حال، آل فرعون، فرعون کی آل کا یا فرعون کی قوم کا، یعنی یہ جو مشرکین مکہ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کہ جان نکالتے وقت ان کے چہروں پہ مارا جاتا ہے، ان کی پیٹھوں پر مارا جاتا ہے اور پھر ان کو آخرت کے عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، یہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کر رہا، اور یہ وہی رسم ہے، وہی حال ہے، وہی معاملہ ہے جیسے فرعون کی قوم کا تھا۔ صرف فرعون کی قوم ہی نہیں بلکہ والذین، اور وہ لوگ من قبل جو ان سے بھی پہلے تھے، ہمیشہ تمام نافرمانوں کا معاملہ یہی رہا۔ فرعون کا بھی یہی رویہ تھا جو مشرکین مکہ کا تھا، اور فرعون سے پہلے آنے والی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ ان کا بھی یہی رویہ تھا اور ان کا بھی وہی انجام ہوا، تباہی و بربادی۔ اور مشرکین مکہ سے جو سلوک ہوا ہے یہ بھی ان کے بھی اسی رویے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اسی قسم کا انجام ان کا ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بھی نافرمانی کا راستہ چنتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تو ان کا انجام یہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے کرتوت یہ ہیں، ان نے خود عمل اس طرح سے کیے ہیں کہ یہ مستحق ہیں اس طرح کی سزا کے۔ اور یہ انہی کے ساتھ نہیں ہوا، فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس سے پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، کیونکہ جو بھی لوگ ایسے کریں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کا جو حشر ہوا یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کداب، جیسے حال تھا یا حال ہوا آل فرعون، فرعون کی قوم کا، والذین، اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے۔ وہ کون سی روش تھی جو فرعون کی تھی، وہ کون سی روش تھی جو ان سے پہلے آنے والے لوگوں کی تھی، اور وہی روش ہے جو مشرکین مکہ کی ہے۔ وہ کیا ہے وہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے۔ کفروا بآیات اللہ، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، فأخذہم، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فرعون نے بھی یہی کیا تھا، پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا تھا، مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا ماننے سے کہ ہم نہیں مانتے، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، تباہی و بربادی، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی سلوک ان کے لیے چنا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ روش یہی تھی ان کی بھی اور ان کی بھی کہ کفروا، انکار کیا انہوں نے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ یا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، بڑا طاقتور، شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے جو ملنے والی کافروں کو سزا ہے وہ تھوڑی زیادہ سخت لگتی ہے، یہ سخت کیوں ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ جب ہر بندہ پھر اپنے حساب سے ہی بدلہ لیتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی کمزور سا آدمی ہے جو بیچارہ چلتا پھرتا ہے بڑی مشکل سے، تیلا سا جسے کہتے ہیں، تو آپ اس کو گزرتے ہوئے پاس سے اس کے کونی مار کے آپ گزر جائیں، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ زیادہ سے زیادہ کوئی دو چار گالیاں دے گا یا کچھ مارے گا بھی، تو اس کی مار کا آپ کو فرق کیا پڑے گا؟ وہ ہے کمزور سا آدمی۔ تو یہی کام آپ کسی ننجا سے ذرا کر کے دیکھیں، جو ننجا ماسٹر ہے وہ جا رہا اور آپ اس کو ذرا کونی مار کے جائیے گا تو وہ کیا رد عمل دے گا؟ کیونکہ ہر ایک کا جو رد عمل ہوتا ہے اس کی اپنی استعداد، اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق ہوتا ہے۔
اگر کوئی لوگوں کے انسانوں کے قانون کو توڑتا ہے تو انسانوں کے قانون کی سزا اس کے مطابق وہ بنی ہوئی ہے، اور دنیا کے جو حکمران ہیں وہ پھر اپنے حساب سے اس کو سزا دیتے ہیں، جتنی ان کی بساط ہوتی ہے، جتنا ان کا بس چلتا ہے۔ تو جو کائنات کا مالک ہے، جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر جب وہ انتقام لیتا ہے، پھر جب وہ مالک سزا دیتا ہے تو وہ پھر اپنی عظمت، قوت اور اپنی بڑائی کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پھر طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ بھی اتنی شدید ہے۔ اس لیے پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھو، میری پکڑ آئی تو وہ بڑی شدید ہوگی، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، اس کی استعداد ہے، اس کی پوری طاقت بھی رکھتا ہے، پھر اس کی سزا کے اندر وہ اس طاقت کا اظہار ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے پھر اس مالک کی اپنی شان ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، بہت طاقتور، شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ لوگ جو بعض کو آپ نے غیر ذمہ دار لوگ اور ناعاقبت اندیش لوگ بعض اوقات کس طرح کی بات ہمیں کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، 4 دن نعوذ باللہ جنم دی آگی ہے نا، اللہ اکبر۔ یہ کہنا آسان ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، وہ اس پہ یعنی صرف اس کے اوپر اس طرح کی جرت کی بات کرنا بھی بہت بڑی ایک بد نصیبی کی بات ہے جو یہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ کبھی کسی کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی اس طرح کی حرکت کر لے کہ جس کے نتیجے میں مجھے پتا ہے کہ کوئی سزا اللہ کی طرف سے مجھے مل سکتی ہے، اور وہ یہ سوچ لے کہ چلے میں سزا سہ لوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ وہ تو جہنم اتنا برا عذاب ہے کہ اس کو تو دیکھ کے جو ہے انسان کی جو ہے وہ رنگ خط جو تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بہت بھیانک جگہ ہے۔ اللہ کی جو پکڑ ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسا کام جو گناہ کا ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر وہ سزا دے گا نا، دنیا میں دے یا آخرت میں دے۔ تو جب اللہ کی سزا جب ملے گی کسی بھی جرم پر تو وہ بہت سخت ہوگی، لہذا اس اللہ کی سخت پکڑ سے ڈرتے ہوئے کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے انسان کو۔ اور یہی چیز ہے جو ایمانداروں کو، متقی لوگوں کو، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ گناہوں کے پاس جانے سے روکتی ہے کہ وہ جرت نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مالک کی نافرمانی کر سکیں۔ ذالک، یہ، بِأَنَّ اللَّهَ، بے ساتھ، انا یہ کہ اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو مشرکین مکہ کی اچھی بڑی عزت بنی ہوئی تھی، پورے جزیرہ عرب میں ان کا طوطی بولتا تھا، ان کی بڑی عزت تھی، بڑا ان کا احترام تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے باقی سارے قبائل جو تھے ان کے قافلے وہ بڑے حفاظت کے ساتھ، بڑے حساب کے ساتھ نکلتے تھے کہ وہ کو لوٹا جاتا تھا۔ قریش کے قافلوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اس لیے کہ لوگ یہ تو قریش کے قافلے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے جو رکھوالے ہیں ان کے ہیں، ان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی، بڑا ان کا مقام تھا، ان کی پوری چودراہٹ تھی عرب کے علاقے میں۔ وہ چودراہٹ غزوہ بدر کے نتیجے میں ختم ہو گئی، سارے سردار ان کے بڑے بڑے مارے گئے، اور جب شکست ہوئی اور ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹے سے ایک لشکر سے ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، تو ان کی وہ ساری عزت جو تھی بنی ہوئی دنیا میں وہ بھی خاک میں ملی، اور پھر آخرت کا عذاب بھی ان کا مقدر بنا۔ یہ جو ان کا انجام ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا، ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ، لم یکو، نہیں ہے، یکو اصل میں یکن تھا، یکن، لم کی وجہ سے یکن کا نون یہاں سے گر گیا ہے، یہ عربی گرامر کے اصول ہے اس کی وجہ سے، تو لم یکن تھا اصل میں، یہ لم یکن کو یہ لم یکو یہاں پہ پڑھا گیا ہے، لم یکو، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، تغیر کرنے والا یا تبدیلی کرنے والا یا بدل دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بدلنے والا، نعمتاً، کسی نعمت کو، انعامہا، جو انعام کی اس نے،
علی قوم، کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل ڈالیں، ما جو بانفسہم ان کی اپنی جانوں کے ساتھ ہے، جو ان کے اپنے دلوں میں ہے۔ تو نفس کے لیے جو ہے جان کا معنی بھی ہم کرتے ہیں، نفس کے لیے دل کا معنی بھی کرتے ہیں۔ یہاں زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو نیتیں ہیں، ان کے جو عقائد ہیں جو کہ دلوں میں ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، کون کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ جیسے قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نہیں پہنچتی تمہاری جو قربانیوں کے خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کو، لیکن پہنچتا کیا ہے؟ بلا کہ یہ نالو تقویٰ منکم، تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ جو قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، میری رضا کے لیے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ کتنے کا بکرا آیا تھا، اس کا وزن کتنا ہے، گوشت کتنا نکلے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا دلوں کی جو حالت جب تک نہ بدلے، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کی گئی نعمت کو نہیں تبدیل کرتا۔ یعنی مشرکین مکہ وہ نبی علیہ السلام سے آنے سے پہلے اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، وہ مشرک تو نہیں تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کے اس دعوے کا تقاضا یہ تھا کہ پھر وہ نبی علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھے، توحید پر تھے، وہ ان کی پیروی کرتے، اور اگر وہ اپنا عقیدہ وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی والا رکھتے تو ان کی وہ عزت بھی برقرار رہتی۔ لیکن کیونکہ انہوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کا اصل طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیا۔ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں کوئی عزت، وہ تب تک ان کی نہیں چھینی جاتی، کوئی بھی نعمت یا عزت وہ ان سے اس وقت تک نہیں چھینی جاتی جب تک وہ اپنے دلوں کو بدل نہیں دیتے۔ یعنی وہ اگر اپنی کیفیت بدل دیتے ہیں، اپنا عقیدہ تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا عمل تبدیل کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نعمت کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہی حال مسلمانوں کا ہوا۔ نبی علیہ السلام کا دور، خلفائے راشدین کا دور، پھر بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، یہ سارے ادوار ہی تقریباً ایسے تھے کہ مسلمانوں کا پوری دنیا پہ تقریباً غلبہ تھا، اور بر اعظم کے اوپر مسلمانوں کی دھاک تھی۔ تو وہ ساری عزت کہاں گئی؟ اب 1.5 ارب 57 ممالک، اور ان سے زیادہ کوئی مظلوم ہے ہی نہیں، مار کھانے والا اور دنیا کھانے والا اس دنیا میں۔ یعنی سب سے مظلوم اگر قوم اس وقت ہے تو مسلمان، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور اس دور کے اندر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کافر اس طرح کی وجوہات کر جاتا۔ یہ عزت کہاں گئی؟ یہ عزت تبدیل ہوئی ہمارے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو تبدیل کرنے کی وجہ سے۔ جب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زمانے بھی معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ اکبر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے، اسی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو اسی قرآن کو اپنا لینے کی وجہ سے سربلندی عطا کرے گا، اور بہت سے دوسروں کو اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور اس کی مثال بالکل واضح ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے، خلفائے راشدین نے اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اپنا دین ایمان بنایا، اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاور بنا دیا۔ اور ہم نے جب اس قرآن کے احکامات کو چھوڑا ہے اور ہم دنیا کے ذلیل ترین مخلوق بنے بیٹھے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بالکل اب جب ہماری حالت عزت سے غلبے سے ذلت میں کیسے تبدیل ہوئی کہ ہم نے اپنے عقیدے تبدیل کر لیے، اپنی سوچ تبدیل کر لیے، اپنا عمل تبدیل کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے وہی سوچ رہی، وہی عقیدے رہتے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا،
اگر وہ ابراہیم سا ایمان پیدا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جیسا کسی کا ایمان ہو تو آج بھی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو وہ بھی دوسرا ایک شعر ہے کہ جس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ اتر سکتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر میدان بدر میں اتر سکتے ہیں اب بھی اتر سکتے ہیں، صرف وہ میدان بدر میں جو کھڑے ہوئے لوگ تھے ان جیسا ایمان بنا لیں، ان جیسا عمل بنا لیں، ان جیسا اللہ پر بھروسہ بنا لیں اور اللہ کی رضا کے لیے کٹنے مرنے کا جذبہ بنا لیں تو آج بھی فرشتے آ جائیں گے، ویسی شکل و صورت بنا لیں اپنی جیسی ان کی تھی۔ تو حالت اس وقت بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں، اور ہم بھی اس ذلت سے عزت کی طرف دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن آئیں گے کیسے؟ جو چھوڑا ہے یہ اللہ کا قرآن، اس کو اپنائیں گے تو عزت دوبارہ ملے گی، اور اسی کی طرف آئیں گے تو یہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو ان کی ذلت ہوئی ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ذالک یہ بین اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یغیر نہیں لم یکون نہیں ہے مغیرن بدلنے والا نعمتن کسی نعمت کو انعامہا جو انعام کی اس نے علی قوم کسی قوم پر حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا بدل ڈالے ما بانفسہم جو ان کی اپنی جانوں کے ساتھ ہے، جو ان کے اپنے دلوں میں ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ پھر وہی بات دہرائی لیکن تھوڑے سے اضافے کے ساتھ کہ ان کا حشر ویسا ہی ہوا ہے کداب آل فرعون، جیسے حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ کیا جرم تھا؟ یہاں تھوڑا سا واضح کہتے جرم بتایا ہے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلا دیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، تو فأہلکناہم پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کی قوم کو، وَكُلٌّ اور یہ سب کے سب، یہ سارے ہی فرعون بھی، پچھلے لوگ بھی، یہ مشرکین بھی، سب کے سب، یہ سب کے ساتھ یہ جو ہوا ہے کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ وَكُلٌّ یہ سب کے سب کانو تھے وہ ظالمین ظالم، ان بے شک شر الدواب بدترین جانداروں میں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون پھر وہ نہیں ایمان لاتے۔ تو روئے زمین کے تمام جانداروں میں سے بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ انکار کرتے ہیں۔ اگلا مضمون میں سے الگ ہے، اس کو میں الگ کر لیں، نہ رہنے دیں سبق، کیونکہ اگلی دونوں آیات اور تینوں آیات بلکہ وہ ایک ہی مضمون کی ہیں، تقریباً واپس میں ملتا جلتا ہے، تو اتنا رہنے دیں سبق پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کداب آل فرعون، فرعون کی کداب حال کی طرح، آل فرعون کی قوم کے، والذین اور ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ قوی بڑا طاقتور، شدید العقاب سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ ذالک یہ بأن اللہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ لم یکن نہیں ہے مغیرن بدلنے والا نعمتن کسی نعمت کو، انعامہا جو انعام کی اس نے علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل ڈالیں ما بانفسہم جو ان کی اپنی جانوں کے ساتھ ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالی سمیع بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا ہے، کداب آل فرعون کی قوم کے حال کی طرح، والذین اور ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کی قوم کو، وکل اور سب کے سب کانو تھے ظالمی ظالم، ان بے شک
شر الدواب، بدترین جانداروں میں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم پس وہ لا یؤمنون نہیں ایمان